اضافہ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 2 ماہ کے لیے 11.5% کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ میں مہنگائی کی شرح 7.3% رہی۔ اسٹاک مارکیٹ میں دن بھر مندی کا رجحان رہا۔ کاروبار کے دوران سرمایہ کار متحرک رہے۔ 100 انڈیکس میں 1174 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,69,497 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سرجانی ٹاؤن میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ 4 یونین کاؤنسلز کے 7 سیکٹرز میں گیس کی عدم فراہمی، 5 لاکھ سے زائد آبادی شدید متاثر۔ LPG مافیا کی چاندی، گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ جماعت اسلامی نے احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ وسائل نہیں ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، سینئر وزیر شرجیل میمن نے معاہدے اہم سنگ میل قرار دے دیے۔ خوشخبری سنائی، مفاہمتی یادداشتوں سے سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ سمندری پانی کو میٹھا بنانا وقت کی ضرورت قرار دیا۔ جدید ٹیکنالوجی سے شہریوں کو اضافی پانی فراہم کیا جا سکے گا۔ کراچی کے انفراسٹرکچر اور شہری سہولیات میں بہتری آئے گی۔ محکمہ زراعت کے ماتحت ادارے NPIW ملازمین سڑکوں پر، سندھ سیکریٹریٹ کے مرکزی گیٹ پر دھرنا، نظام درہم برہم، مستقل ملازمت کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ 18 سال سے خدمات انجام دینے والے ملازمین سراپا احتجاج۔ ممتاز علی پور کی قیادت میں ملازمین نے مرکزی گیٹ بند کر دیا۔ مستقل نہ کرنے پر دھرنا جاری رکھنے کی بھی دھمکی دی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو بلانا پڑا۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن، فینسی بغیر نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن، شارع فیصل اور ڈرگ روڈ پر کارروائی۔ فینسی نمبر پلیٹس والوں کی شامت، 9 موٹر سائیکل اور 4 گاڑیاں ضبط، چالان اور تنبیہ کا سلسلہ جاری۔ امتحانی نظام مافیا کے ہاتھوں یرغمال، میٹرک بورڈ کے دعوے فیل، نقل مافیا پھر ٹاپ پوزیشن پر۔ ریاضی کا پیپر شروع ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر وائرل، پیپر سینٹر سے پہلے موبائل پر گرفتاریاں بے صورت، نقل مافیا کا نیٹ ورک مزید مضبوط ہو گیا۔ میٹرک کے امتحان محنت نہیں برداشت کا ٹیسٹ بن گیا۔ مسلسل لوڈ شیڈنگ سے بچے کوفت کا شکار، امتحانی مراکز میں گرمی اور اذیتناک لوڈ شیڈنگ۔ پیپر کے دوران بجلی غائب ہونے سے طلبہ پسینے سے شرابور، امتحانی ہال میں پنکھے بند، شدید حبس میں طلبہ کا سخت امتحان۔ پیپر شروع ہوتے ہی بجلی چلی جاتی ہے، ختم ہوتے ہی واپس آ جاتی ہے۔ کورنگی میں طلبہ کے صبر کا امتحان ختم نہ ہو سکا۔ ہوتی ہے معذور افراد کے کوٹے پر تقرریاں 2 ماہ میں کی جائیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم، بھرتیاں نہ کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ واضح کیا، بد انتظامی برداشت نہیں ہوگی، تقرریاں مزید مؤخر نہیں ہوں گی۔ تمام درخواست گزاروں کے کیس میرٹ پر نمٹانے کا حکم، عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کارروائی ہو سکتی ہے۔ ملزمہ کو غلط پھنسایا گیا، دفاع کا موقف رنگ لے آیا۔ کم عمر بچے کی اسمگلنگ کے الزام میں ملزمہ کی ضمانت منظور۔ سندھ ہائی کورٹ کا 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ عدالتی حکم میں کہا گیا، استغاثہ کے مرکزی گواہ کے بیان سے ملزمہ کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوتے۔ مالی لین دین یا جعلی دستاویزات سے متعلق ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ ملزمہ کا کوئی سابقہ مجرمانہ ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آل پاکستان لائرز کنونشن، ملک بھر سے وکلاء کی شرکت، عدلیہ کی آزادی اور دیگر امور پر گفتگو۔ حامد خان، اختر حسین، سلمان اکرم راجہ اور دیگر کنونشن میں شریک ہوئے۔ 11 پاکستانی صومالی قزاقوں کی قید میں گورنر سے نہال ہاشمی حمایت میں سامنے آ گئے۔ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا، وفاقی وزیر بحری امور سیکرٹری خارجہ سے بات ہوئی۔ متاثرہ خاندان افسردہ، تفصیلات بتاتے ہوئے خاتون رو پڑی۔ پھلوں کے بادشاہ آم کی برآمدات کا آغاز 1 جون سے کیا جائے۔ سرپرست اعلیٰ پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز کو 25 لاکھ ٹن آم کی پیداوار کی توقع۔ وحید احمد نے کہا، آم کی فصل کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ہے۔ گرمی میں تاخیر اور نمی کی کمی سے کوالٹی متاثر۔ آم کو درختوں پر زیادہ دیر رکھنا مٹھاس اور خوشبو کے لیے ضروری قرار۔ آم کی ایکسپورٹ کے ہدف کا حتمی اعلان 15 مئی کو کیا جائے گا۔
پاکستان خطے میں اہم تجارتی ہب کے طور پر ابھرنے لگا. صدر کراچی چیمبر ریحان حنیف بولے پاکستان کے راستے ایران سامان کی ترسیل سے معیشت کو فائدہ ہوگا. پاکستان ٹریڈ کوریڈور بن جائے گا. بندرگاہوں پر کارگو ٹریفک بڑھے گی. پورٹس زیادہ فعال اور منافع بخش بنے گی. شارع نورجہاں تعمیر کے 1.5 برس بعد ہی جواب دے گئی. 3.3 ارب روپے سے 6 کلومیٹر سڑک اور 4.35 کلومیٹر سروس ٹریک کی تعمیر ہوئی. شہریوں نے شکوہ کیا سروس روڈ افتتاح کے 15 روز بعد کھودا گیا جو دوبارہ نہیں بنا. سڑک کی کارپیٹنگ جگہ جگہ سے اکھڑ گئی. دیتے ہوئے کہا شارع نورجہاں تعمیر کے 1.5 برس بعد ہی جواب دے گئی. 3.3 ارب روپے سے 6 کلومیٹر سڑک اور 4.35 کلومیٹر سروس ٹریک کی تعمیر ہوئی. شہریوں نے شکوہ کیا سروس روڈ افتتاح کے 15 روز بعد کھودا گیا. ایدھی کورنگی سینٹر میں بچوں میں پراسرار بیماری کی خبریں بے بنیاد قرار. سربراہ ایدھی فاؤنڈیشن فیصل ایدھی بولے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ بچوں میں جلد کی بیماری ہوئی, انہیں دوسرے بچوں سے الگ کر دیا گیا. کوئی بھی ادارہ کسی بھی وقت تمام سینٹرز کو چیک کر سکتا ہے. ضیاء الدین یونیورسٹی کلفٹن میں ایمبیسڈر پروگرام. محتسب سندھ سہیل راجپوت کی خصوصی شرکت. طلبہ کو روشن مستقبل قرار دیتے ہوئے کہا ترقی یافتہ ممالک میں سماجی خدمات کو نہایت اہمیت دی جاتی ہے. محتسب میں بطور ایمبیسڈر تجربہ طلبہ کے پیشہ ورانہ مستقبل میں اہم کردار ادا کرے گا. وائس چانسلر ضیاء الدین یونیورسٹی کی سہیل راجپوت کو تمام کیمپس میں ایمبیسڈر پروگرام منعقد کرنے کی پیشکش. کراچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں وائٹ کوٹ تقریب. 100 سے زائد طلبہ و طالبات کی شرکت. فرسٹ ایئر کے طلبہ کو وائٹ کوٹ پہنایا گیا. ڈاکٹر عفت کا کہنا ہے وائٹ کوٹ صرف لباس نہیں, ڈاکٹر کے پیشے کی پہچان اور ذمہ داری کی علامت ہے. پاس کیا. فلم بہن بھائی پر نگار ایوارڈ بھی حاصل.